بہت سے لوگ میرے سے اکثر پوچھتے ہیں کہ وہ زندگی میں کامیاب لوگ کیسے بن سکتے ہیں، وہ زندگی میں پیسہ کیسے بنا سکتے ہیں، یا پھر وہ ایسے انسان کیسے بن سکتے ہیں جس کی مشکلات آسان ہو جائیں اور ان کو زندگی میں کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے سے نہ ڈر لگے۔ میرا اکثر یہ جواب ہوتا ہے کہ آپ ایک ہائی ویلیو انڈیویجول یا پھر ایک قیمتی انسان بن جائیں۔ اور اکثر جب میں کسی کو یہ بولتا ہوں تو ان کا آگے سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی قیمتی انسان ہوتا کیا ہے؟ میں نے سوچا کہ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ہائی ویلیو انسان کیا ہوتا ہے، ہائی ویلیو انسان ہونا زندگی میں کامیابی کے لیے کیوں ضروری ہے، اور آپ ایک ہائی ویلیو انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ مختصر سی بات کریں تو ہائی ویلیو انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ دے سکے۔ اب یہ نوکری میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ لوگ دوستی کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جس کو لوگ نوکری پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اکثر اوقات بہت سے ہائی ویلیو لوگوں کے ساتھ تو صرف لوگوں کو بات کر کے بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خود پہ اعتماد ہوتا ہے، زیادہ جذباتی بھی نہیں ہوتے، رسک لینے سے نہیں ڈرتے، ان کے پاس بہت سارے مختلف موضوعات کا علم بھی ہوتا ہے، ڈسپلنڈ بھی ہوتے ہیں، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہائی ویلیو انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امیر ہیں، مگر ہائی ویلیو لوگ اپنی مثبت خوبیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پیسہ بنانے کی پوزیشن میں ضرور ڈال لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی 4 چیزیں ہیں جن سے آپ ایک ہائی ویلیو انڈیویجول بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نیٹ ورک۔ ایک ہائی ویلیو انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے نیٹ ورک میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں، جہاں یہ ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طرح کا فائدہ دے سکیں۔ یہ پروفیشنل لائف میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پرسنل لائف میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کا نیٹ ورک اچھا ہوتا ہے ان کا کام بھی بڑی تیزی سے ہو جاتا ہے، ان کا کاروبار بھی بڑی آسانی سے بڑھ جاتا ہے، اور ان کو نوکری بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ مطلب ایک فون کیا اور کام ہو گیا۔ ان لوگوں کے پاس زندگی اور ملک سے شکوے شکایت کرنے کا وقت نہیں ہوتا، ان کا فوکس ہوتا ہے کہ مسئلوں کا حل کیسے نکل سکتا ہے اور زندگی میں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو وہ ویسے ہی شکوے شکایت کرنے والوں سے بھی دور بھاگتے ہیں، اور ان کو اپنی جیسی ذہنیت کے لوگوں کی ہر وقت تلاش ہوتی ہے۔ نیٹ ورک بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مطلبی طور پہ لوگوں سے کنیکشن بنائیں۔ اکثر اوقات آپ کو دوست بھی ایسے ہی چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کی مشکل وقت میں حوصلہ افزائی اور حمایت کر سکیں۔ بہت سے لوگوں کو دوسرے لوگوں سے بات کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ کسی کو ڈر لگتا ہے کسی اور کامیاب شخص کو اپروچ کرنے سے، کیونکہ جی وہ بڑے کامیاب ہیں تو وہ اتنے امیر ہیں اور وہ اتنے مصروف ہیں تو ان کے پاس ہمارے لیے کہاں وقت ہوگا۔ تو چلیں اس کا بھی میں آپ کو آج ایک توڑ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا نیٹ ورک بڑھانے کے لیے وہ کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں جن سے آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جن سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، یا جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ سے یہ پوچھئے کہ آپ ان کو فائدہ یا ویلیو کیسے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو کسی ایسی چیز سے اپروچ کیا جس سے آپ کے بجائے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ 100% چاہیں گے کہ آپ ان کے نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں۔ چلیں آپ سے آج ایک اصلی واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ بہت سال پہلے میں اپنی کمپنی میں انویسٹر کی تلاش میں تھا، بہت سے لوگوں سے ملا، بہت میٹنگز کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخرکار ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ملے جنہوں نے کہا کہ یار کل صبح 6 بجے آ جانا۔ اگلی صبح میں 6 بجے پہنچا تو انہوں نے مجھے بولا 5 منٹ ہیں، جلدی سے اپنی پچ دے دو۔ ان 5 منٹ میں کچھ بھی نہ کر پایا، اور وہ میری کمپنی میں انویسٹ کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ تو مگر انہوں نے یہ ضرور کہا مجھے کہ یار ایک کتاب ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، اگر آپ یہ پڑھ لیں تو شاید آپ کو انویسٹمنٹ ریز کرنے میں آسانی ہو جائے۔ شروع میں تو میں نے اس پہ بالکل توجہ نہ دی، اور کافی مہینے گزرنے کے بعد جب ناکام ہوتا گیا تو میں نے کہا چلو اس کتاب کو پڑھنے کا اس کو بھی ایک موقع دے دیتے ہیں اس کتاب کو۔ تو ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل پڑھ کے میں نے یہ سیکھا کہ آپ کو زندگی میں صرف تب فائدہ ہوگا جب آپ دوسروں کا فائدہ سوچیں گے۔ اگر آپ کاروبار میں کسی کا ٹائم بچا دیں، کسی کا پیسہ بچا دیں، یا کسی کا پیسہ بنا دیں، تو سمجھیں کہ آپ کا کام ہو گیا۔ یہی سمجھ کے میں نے کہا کہ چلو ان 5 منٹ پہلے صاحب کو پھر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اگلے 2 سے 4 ہفتے میں نے بہت ریسرچ کر کے ان کو ای میل پہ ای میل کی کہ آپ یہاں اپنے پیسے ڈال کے اور پیسہ بنا سکتے ہیں۔ تو آخرکار انہوں نے مجھے فون کیا اور بولا کہ چلو کافی پہ مل لو۔ کافی پہ ملے تو انہوں نے کہا کہ یار تم اگلے 1 سال میرے لیے ایز اے کنسلٹنٹ کام کرو، اور میں تمہاری کمپنی میں پیسے تو نہیں ڈال رہا، مگر یہ 1 سال تمہیں کام کر کے یہ سمجھ آ جائے گا کہ تم اپنے لیے پیسے ریز کیسے کر سکتے ہو۔
تو اینڈ میں وہ میرے انویسٹر نہ بنے، مگر مجھے ان سے بہت زیادہ قیمتی علم حاصل کرنے کا موقع ملا، صرف اس لیے کیونکہ میں نے ان کا فائدہ اپنے فائدے کے بجائے ان کا فائدہ سوچا، اور آخر کار انہی کی وجہ سے کچھ لوگوں سے ملا اور انہوں نے میری کمپنی میں پیسے بھی ڈال دیے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جتنا دوسرے کا فائدہ سوچیں گے اینڈ میں اتنا ہی آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہانیاں تو چلتی رہیں گی، مگر واپس آتے ہیں کہ ہائی ویلیو انسان بننے کے لیے دوسری ایسی کیا چیز ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جو دوسری چیز آپ کو چاہیے ایک ہائی ویلیو انسان بننے کے لیے، وہ ہے ہائی ویلیو اسکل۔ ہائی ویلیو انسان کسی کو کام میں صرف تبھی فائدہ دے سکتا ہے اگر اس کے پاس خود کوئی ہائی ویلیو اسکل ہو۔ ہائی ویلیو اسکل کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا اسکل ہے جس کی دنیا میں ضرورت ہو اور ہر کسی کے بس کی بات نہ ہو۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہو، سیلز ہو، گرافک ڈیزائننگ ہو، کوڈنگ ہو، یا صرف بات اچھی کرنی آتی ہو۔ اپ اسکل کرنا تو ضروری ہے، مگر آپ نے اپنے آپ سے 2 سوال کرنے ہیں۔ کیا میرا اسکل میرے پیشے میں اوروں سے بہتر ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا اسکل صحیح جگہ اپلائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مطلب کیا آپ کو اپنے ہائی ویلیو اسکل سے ہائی ویلیو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ چلیں ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ میرا ایک جاننے والا ہے جو ایک کال سینٹر میں کام کرتا تھا، 60-70 ہزار روپے کماتا ہوگا، اور اس نے کال سینٹر میں 2-3 سال کام کر کے اپنا کولڈ کالنگ سیلز کا اسکل بہت اچھا بنا لیا تھا، مگر اس کو کسی نے گائیڈ کیا کہ آپ شاپیفائی کا اسٹور کھولیں اور ڈراپ شپنگ سٹارٹ کر دیں، اس میں بہت زیادہ پیسے ہیں۔ وہ جب یہ آئیڈیا میرے پاس لے کے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ڈراپ شپنگ سرے سے سیکھنے کے بجائے آپ کے پاس آلریڈی کولڈ کالنگ کا اسکل ہے تو آپ اس کو بہتر جگہ اپلائی کر کے دیکھیں۔ اب میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ڈراپ شپنگ منافع نہیں ہے، بالکل ہے، مگر اس کو یہ ڈراپ شپنگ سیکھنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور عرض یہ ہے کہ انٹرنیٹ ایک خوبصورت چیز ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ تقریباً ہر اسکل کو مونیٹائز کر سکتے ہیں، چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہو، چاہے وہ کولڈ کالنگ ہو، چاہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہو، چاہے مارکیٹنگ ہو، یا چاہے بات اچھی کرنی آتی ہو۔ میں نے اپنے دوست کو گائیڈ کیا کہ اپنی کولڈ کالنگ کے اسکل کو صحیح جگہ اپلائی کرو۔ اگر کال سینٹر والے 60-70 ہزار روپے دیتے ہیں تو اپ ورک، فائور یا فیس بک کے کولڈ کالنگ جابس کے گروپس میں چیک کرو کہ اس اسکل کی اصل ویلیو کیا ہے، یا یہ صحیح جگہ کہاں اپلائی ہو سکتا ہے، اور اگر کچھ نہ ملا تو ضرور ڈراپ شپنگ سٹارٹ کرو۔ اب آپ یہ مانیں گے نہیں، یہ بندہ آج پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ میں ریئل اسٹیٹ کمپنی کے لیے کولڈ کالنگ سیلز کرتا ہے اور کلائنٹس کو پلاٹ بیچتا ہے امریکہ میں۔ مہینے میں 60-70 ہزار کمانے کے بجائے یہ اب 4 سے 5 لاکھ روپیہ کماتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے۔ ہائی ویلیو اسکل اس کے پاس شروع سے تھا، صرف یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں اپلائی کرنا ہے۔ جب صحیح جگہ اپلائی کرنا شروع کیا تو اس کے پیسے بھی بڑھ گئے۔ تو آپ بھی یہ سوچئے کہ آپ کو کون سے اسکل ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کون سے ایسے اسکل ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے ہیں اور وہ کہاں بہتر جگہ اپلائی ہو سکتے ہیں۔ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ تو تیسری چیز جو آپ کو ایک ہائی ویلیو انڈیویجول بنا سکتی ہے وہ ہے کمیونیکیشن۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات کرنا تو ہر کسی کو آتی ہے، تو اس کا ہائی ویلیو انسان ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، کیونکہ اچھی کمیونیکیشن ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اچھی بات کرنی آتی ہے۔ اچھی کمیونیکیشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کتنے غور سے سن سکتے ہیں، آپ ان سے کس طرح کے سوال کرتے ہیں، اور آپ ان کے مسائل کا حل کتنی آسانی سے ان کو پیش کر سکتے ہیں جو ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک میں نے ایک سیلز پرسن کے طور پہ جاب نہیں کی تھی، مجھے کسی سے بات ہی نہیں کرنی آتی تھی یا کمیونیکیٹ ہی نہیں کرنا آتا تھا، کیونکہ سیلز ٹریننگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کسی کسٹمر کو کچھ بیچنے کے لیے آپ نے پروڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کرنی جو آپ ان کو بیچ رہے ہیں، آپ نے بات کرنی ہے کسٹمر کے مسائل یا کسٹمر کے پین پوائنٹس کے بارے میں، اور ان سے یہ سوال کرنے آپ نے کہ ان کے کیا پین پوائنٹس ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں، اور ان کے جواب کی بنیاد پہ ان کو آپ اپنے پروڈکٹ بیچنا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنے بارے میں یا اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یہ ٹپ نیٹ ورک بڑھانے میں بھی بڑی کام آتی ہے اور ذاتی زندگی میں اچھے تعلقات پیدا کرنے کے لیے بھی بڑی کام آتی ہے۔ آپ جتنی دلچسپی سے لوگوں کی بات سنیں گے وہ آپ میں اتنی ہی زیادہ دلچسپی دکھائیں گے۔ کمیونیکیشن سٹرونگ کرنے کے لیے ایک اور بھی چیز بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے موضوعات کا علم ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں جو پاکستان میں ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں، مگر ان کی خاص بات یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑی کمپنی چلاتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہونے کے باوجود
وہ روز نئی چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں. اب کام ان کا فوڈ سے ریلیٹڈ ہے مگر باتیں وہ کرتے ہیں بینکنگ کی, مائننگ کی, کرپٹو کرنسی کی, انٹرنیٹ آف تھنگس کی. تو میں نے بھی ان سے ایک دن سوال کر لیا کہ اتنے مختلف شعبوں کا علم رکھنے کا کیا فائدہ ہے جب ان کا آپ کے اصلی کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جواب میں مجھے 2 چیزیں بولی. ایک تو یہ کہ مختلف انڈسٹری کے مسائل سمجھ کے ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپنی انڈسٹری میں مسائل کو مختلف طریقوں سے کیسے ٹکر دے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دنیا میں کسی بھی طرح کے آدمی سے کسی بھی ٹاپک پہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اتنے شعبوں کا علم رکھ کے. تو یہ ان کو نیٹورکنگ کے لیے بڑا کام آتا ہے. تو ناظرین, یہی ہوتا ہے ایک ہائی ویلیو انڈیویجول, ایک دلچسپ انسان. اچھا جی, چوتھی چیز جو آپ کو ایک ہائی ویلیو انڈیویجول بنا سکتی ہے وہ ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. ہائی ویلیو انڈیویجول چاہے اچھے وقت میں ہو یا چاہے برے وقت سے گزرا ہو, اس کی ذہنیت ہر وقت پازیٹیو رہتی ہے. وہ اپنا ٹائم یہ سوچنے میں نہیں ضائع کرتا کہ وہ کتنا بدقسمت ہے کہ اس پہ برا وقت گزرا ہے, یا ملک کے حالات کی وجہ سے وہ برا وقت دیکھ رہا ہے, یا کسی اور چیز کو الزام دینا. وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مشکل کا حل کیا ہے اور اس سے جلد از جلد کیسے نکلا جا سکتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ مشکل سے نکلنا ناممکن ہے. وہ اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مشکل سے نکلنا شاید آسان نہیں ہے مگر میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا. اسی طرح کی خود اعتمادی دنیا کے سب کامیاب لوگوں میں ہوتی ہے, کیونکہ ہر کامیاب آدمی نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل دیکھی ہوتی ہے. آپ نے شاید یہ بھی دیکھا ہو کہ کامیاب لوگ جو اپنے زندگی کے مقاصد پورے کرنے میں مصروف ہوتے ہیں, ان کے پاس نیگیٹو مائنڈ سیٹ والے لوگوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا, جو چغلیاں اور شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں. کیونکہ ان سب کو یہ پتہ ہوتا ہے جو ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ ہم اپنے 5 قریبی لوگوں کا عکس ہیں. تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد کے 5 قریبی لوگ بھی انہی کی طرح ایک پازیٹیو ذہنیت کے مالک ہوں. آخری چیز جو آپ کو ایک ہائی ویلیو انڈیویجول بناتی ہے وہ ہے آپ کی صحت. اب اس کو سن کے آپ شاید چونک جائیں, مگر میرے خیال میں ذہنی اور جسمانی صحت کے بغیر آپ ایک ہائی ویلیو انسان نہیں بن سکتے. اس کا تعلق آپ کی انرجی سے ہے کہ آپ ایک دن میں یا ایک ہفتے میں کتنی دیر اپنا جسم اور اپنا ذہن چلا سکتے ہیں. اگر آپ اپنی صحت پہ توجہ نہیں دیں گے تو آپ کا جسم اور آپ کا ذہن آپ کو اپنی زندگی کے مقاصد پہ توجہ نہیں دینے دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ورزش نہیں کرتے, اچھا کھانا نہیں کھاتے, صحیح ٹائم پہ نہیں سوتے, تو ایک ٹائم ایسا آئے گا جب آپ کو زیادہ تھکاوٹ ہونی شروع ہو جائے گی, یا آپ کی دردیں نکل آئیں گی اور آپ وہ باقی کام نہیں کر پائیں گے جو آپ کو ایک ہائی ویلیو انسان بناتے ہیں. اور اگر آپ کسی طرح کے ڈپریشن سے گزر رہے ہیں تو اس سے بھی باہر نکلیں, کیونکہ آپ کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا, صرف آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ہائی ویلیو انسان اپنی صحت کا ڈسپلن نہیں بریک ہونے دیتا, اور اس کی وجہ سے نہ ہی وہ جسمانی طور پہ تھکتا ہے اور نہ ہی ذہنی طور پہ ہار مانتا ہے. اس لیے صرف یہی کہوں گا کہ ریسرچ کریں کہ آپ اپنی ذہنی اور جسمانی صحت پہ کیسے توجہ دے سکتے ہیں. آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے, تو آج کے لیے اتنا ہی. مگر خلاصے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ایک ہائی ویلیو انسان بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری باتوں پہ عمل کریں, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں. کسی اور کے لیے نہیں تو خود کے لیے اپنے آپ کو کچھ کر کے دکھائیں. بہت بہت شکریہ.